بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے اختتام پہ اللہ تبارک و تعالی روزہ داروں کو انعام دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے۔ عید کی رات میں روزہ داروں کو معافی کا پروانہ دیا جاتا ہے، ان کے لیے مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالی کا انعام ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزہ داروں کا اکرام ہوتا ہے۔ عید کی رات بڑی برکت والی رات ہے، بڑی فضیلت والی رات ہے، اس لیے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ عطا کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو 5 چیزیں دی گئی جو کسی اور امت کو نہیں دی گئی۔ ان میں سے ایک یہ کہ اس امت کی مغفرت عید کی شب میں کی جاتی ہے اور روزہ داروں کے لیے معافی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ عید کے دن مسنون یہ ہے کہ مسلمان مسواک کرے، غسل کرے، اچھے کپڑے زیب تن کرے، خوشبو کا استعمال کرے، اور کوئی میٹھی چیز یا کھجور کھائے، اس کے بعد عیدگاہ جائے۔ عیدگاہ جانے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ ایک راستے سے جائے اور دوسرے راستے سے واپس آئے۔ آتے اور جاتے راستے میں آہستہ سے تکبیر تشریق کہے، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید کی نماز واجب ہے۔ عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ بغیر کسی خاص مجبوری کے اس سنت کا ترک کرنا باعث گناہ ہے۔ عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ ثنا پڑھنے کے بعد امام 3 زائد تکبیر کہے گا، اور تینوں تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھائے گا، لیکن 2 تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ چھوڑ دے گا، اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لے گا۔ اس کے بعد 1 رکعت مکمل ہوگی، پھر دوسری رکعت ہوگی۔ دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے امام 3 زائد تکبیر کہے گا، اور تینوں تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر لے جائے گا اور چھوڑ دے گا۔ مقتدی بھی اسی طرح ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر لے جائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد خطبہ دیا جائے گا۔ یہ خطبہ مسنون ہے۔ اگر کسی کو خطبہ یاد نہ ہو تو وہ پہلے خطبے میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لے، اور دوسرے خطبے میں درود شریف پڑھ لے، اور اس کے ساتھ کوئی دعا ربنا آتنا وغیرہ پڑھ لے۔ اس طرح خطبہ ادا ہو جائے گا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اگر عیدگاہ میں نماز ادا کرنا مشکل ہو یا ناممکن ہو تو گھر میں بھی عید کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ امام کے علاوہ 3 مرد حضرات مقتدی ہوں۔ گویا 4 لوگ اگر کسی گھر میں ہیں، یا 4 لوگ مل کر کے ایک جگہ عید کی نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو، کسی جگہ 4 لوگ موجود نہ ہو، اور 4 لوگوں کا اکٹھا ہونا ایک ساتھ ممکن نہ ہو، تو وہاں پر لوگوں کو چاہیے کہ اپنی اپنی 2 رکعت یا 4 رکعت جیسی سہولت ہو چاشت کی نیت سے ادا کر لیں، اور یہی نماز ان کے لیے کافی ہو جائے گی۔ ان کے اوپر عید کی نماز چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا، اور ان کے اندر بھی عید کی نماز چھوٹنے کا ملال نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اسلام میں گنجائش دی گئی ہے، رعایت دی گئی ہے۔ حالات کے تحت، مجبوری کی تحت بہت سی باتوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ یہ عید کی نماز سے متعلق چند وضاحتیں ہیں۔
ایک بات اور یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے بہتر یہ ہے کہ صدقہ فطر ادا کر دیا جائے تاکہ غریب کو بھی عید کی خوشی نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔